رمضان المبارک کو خصوصی عبادات کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ مقدس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، نماز و تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ رمضان میں روزہ رکھنے کا مطلب صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہوتا، بلکہ سارا دن بھوکے رہ کر عبادت کرنا اور اپنے روزمرہ کے معمولات کو خوش اسلوبی سے انجام دینا اس کا اصل مقصد ہے، تاکہ اس سے ان غریب اور نادار لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس ہو سکے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی دستیاب نہیں ہوتی۔ ایک طرف تو روزہ ہمیں دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس کرواتا ہے اور دوسروں کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے، تو دوسری جانب طبی سائنس کہتی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسانی جسم میں حیرت انگیز اور خوشگوار تبدیلیاں آتی ہیں جو اسے دیرپا فائدہ پہنچاتی ہیں۔ میڈیکل سائنس روزہ رکھنے کے کیا فوائد بتاتی ہے، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جسم سے زہریلے مادوں کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک صرف انسان کی روحانی تطہیر کا نام نہیں، بلکہ رمضان کے دوران روزہ رکھنے اور عبادت کی مشق سے انسانی جسم کو بھی بے پناہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے پہلے ہی دن انسانی جسم میں زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کا شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا عمل دخل بالکل کم ہو جاتا ہے، دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اصل میں انسانی جسم میں توانائی کا ذخیرہ چربی کے چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ روزہ رکھنے سے چونکہ انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو جسم میں موجود چربی محفوظ شدہ توانائی کو خارج کرنا شروع کر دیتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہی گلوکوز جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ روزے کے فوائد میں سے ایک وزن کا گھٹنا اور چربی کا گلنا سڑنا بھی ہے۔ اگر آپ رمضان المبارک کے دوران اپنی کھانا کھانے کی عادت کو معتدل رکھتے ہیں اور بھاری کھانے جیسے پراٹھے، پکوڑے یا اس قسم کی دیگر کھانوں سے گریز کرتے ہیں، تو کوئی شک نہیں کہ آپ اس رمضان میں بہت آسانی سے اپنا وزن گھٹانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنے سے انسانی جسم میں موجود اضافی چربی کے ذرات پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی چربی گل سڑ کر جسم کو توانائی کی فراہمی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یوں چربی گلنے سے آپ کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے اور جسم کو کسی قسم کی کمزوری یا تھکان بھی محسوس نہیں ہوتی۔ روزے کا تیسرا بڑا فائدہ کولیسٹرول میں کمی کا ہو جانا ہے۔ رمضان المبارک میں روزے سے ایک طرف تو آپ کو وزن میں کمی کرنے کا کامیابی حاصل ہوتی ہے، تو دوسری جانب جسم میں آنے والی دیگر مثبت تبدیلیوں میں کولیسٹرول لیول میں کمی بھی شامل ہے۔ اس سے آپ خود کو پہلے سے توانا اور دماغی طور پر چست اور ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ ناظرین، UAE میں امراض قلب کے ماہرین کی ایک ٹیم نے ایک مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ رمضان میں روزے رکھنے والے افراد میں چربی بننے کا عمل بالکل کم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کولیسٹرول کا لیول بھی نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے دل کے دورے اور دل کی دیگر بیماریوں کا خدشہ انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ روزے کے فوائد میں سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کی ذہنی صلاحیت اور کارکردگی میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماہ سیام کے دوران روزہ رکھنے اور عبادت کرنے سے ایک طرف تو آپ کی روح کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف آپ کے جسم کے اندر بھی بہت ساری مثبت تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ ان سب سے ہٹ کر آپ کے دماغ کی کارکردگی اور صلاحیت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق روزے میں انسان بھوکا رہتا ہے تو اسی دوران اس کا بدن ایسے خلیات پیدا کرتا ہے جو خاص طور پر انسان کی ذہنی کارکردگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یوں یہ نئے بننے والے خلیات سیدھے اس کے دماغ میں پہنچتے ہیں اور تناؤ میں کمی لا کر انسان کی ذہنی کارکردگی کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، اور یوں آپ خود کو دماغی طور پر چست اور ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ تو دوستو، ان معلومات کی روشنی میں جو ہمیں جدید تحقیق اور مستند اداروں سے حاصل ہوئی ہیں، ہم آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماہ سیام کے روزے رکھیں اور اپنے جسم کو زہریلے مادوں سے نجات حاصل کر کے تازہ خلیات پیدا کرنے دیں
تاکہ آپ کو روحانی سکون کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد بھی حاصل ہوں۔ ناظرین، 15ویں روزے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہے، جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج بھی ہو چکا ہے، اور بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے دوران خود کو رب کریم کی عبادت اور حمد و ثنا کے لیے وقف کر دیں، کیونکہ وہی ہے جو ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے اور ہر حال میں ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگی ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ماہ مقدس میں بے پناہ فوائد حاصل کر سکیں۔